السلام علیکم۔ شاید سب سے زیادہ حیران کر دینے والا خیال جو ہے بائیولوجی میں، وہ یہ ہے کہ ساری حیاتیات، ساری جاندار چیزیں جدید ثبوتوں کی بنیاد پر سب آئے ہیں ایک ہی اینسسٹر سے۔ سب کا کامن یعنی ایک جیسا اینسسٹر ہے۔ اینسسٹر سے مراد ہے آباء و اجداد۔ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہوں ایک عام سے سمپل سے بیکٹیریل سیل کی، جو کہ حقیقت میں شاید بہت سمپل یا آسان نہیں ہوتا، یا بات کر رہے ہوں ایک درخت کی جو اربوں خربوں سال سے بنا ہوا ہوتا ہے، یا یہ یہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی جو بنی ہوئی ہے خربوں سیل سے، یا ہوں یہ بلیاں جو ایک بار پھر بنی ہوئی ہیں بہت سارے سیلز سے۔ تو یہ سب آئے ہیں ایک کامن اینسسٹر سے۔ آپ نے شاید کبھی یہ والا ایوولوشنری ٹری دیکھا ہوگا، یہ یہاں، یہ ایک مثال ہے۔ یہاں یہ بھی تقریباً وہی بات کر رہا ہے کہ ہر چیز جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سارے جاندار قطع نظر اس بات کے کہ وہ کہاں سے ہیں، کس جگہ سے ہیں اور کس قسم کے ہیں۔ تو ہم یعنی انسان یہاں ہوں گے سب سیٹ جانوروں کے۔ ہم اس پورے ٹری میں یہاں ادھر آئیں گے۔ اتنی ساری جانوروں کی اسپیشیز ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا ہوتا ہے ایک کامن اینسسٹر، اور یہ بات ہے اربوں خربوں سال پہلے کی۔ لیکن ہم سائنٹسٹس ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر سوال کرنا چاہیے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے۔ ہم کیسے مان لیں اس خیال کو اتنی آسانی سے؟ تو ایک ثبوت جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں سیلز کی، اور دیکھتے ہیں مختلف گروپس کو، اور پھر دیکھتے ہیں مماثلت ان کے سیلز میں، اور پھر یہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے ان کا خود مختار طور پر ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے نشو و نما پانا اور ڈیولپ ہونا۔ تو مثال کے طور پر اگر بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی زندگی یا حیات، ان سب میں پایا جاتا ہے ڈی این اے، ان سب میں پایا جاتا ہے آر این اے، اور یہ صرف معلومات کے بارے میں نہیں جو ہوتی ہے ڈی این اے یا آر این اے میں، یہ بائیولوجیکل مراحل کے بارے میں بھی ہے جو ایک سیل کے اندر ہوتے ہیں۔ ان سب میں کسی نہ کسی طرح ہوتی ہے گلائکولیسس، اور صرف یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں یا جو عام ہیں ہر قسم کی حیات میں۔ ان سب کی بنیاد ہیں سیلز خود، سب کی بنیاد ہیں سیلز جو کہ باؤنڈ ہیں ایک میمبرین سے۔ اگر بات کریں تھیوری کی تو یہ چیزیں میرے خیال سے خود مختار طور پر نشو و نما پا سکتی تھیں بغیر کامن اینسسٹر کے، لیکن کامن اینسسٹر ہونا اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ ہم کیونکہ مختلف مراحل دیکھتے ہیں، ان میں کچھ خاصے پیچیدہ بھی ہیں مختلف سٹرکچرز کے لیے ان تمام حیاتیات میں جن کی ہمیں معلومات ہے۔ اب آپ شاید کہیں کہ ٹھیک ہے، چلو میں یہ مان لیتا ہوں یا مان لیتی ہوں کہ یہاں ہے ایک کامن اینسسٹر، لیکن ہم کس طرح یہ ٹری بناتے ہیں اور کس طرح ان سب کی تقسیم ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ شاخیں جو ہیں اس درخت نما ٹیبل کی، اس کی کچھ شاخیں جو ہیں یہ واقع ہوئی ہوں گی اربوں سال پہلے، اور ہم میں سے کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا تب، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ اور پھر گھوم کر بات آ جاتی ہے ثبوت کے حوالے سے ان کی ساخت اور اسٹرکچرز پر ہی۔ تو مثال کے طور پر ان میں جن کو آج ہم کہتے ہیں یوکیریوٹس، تو یہ سب یہاں براؤن رنگ میں، تو یہ سارے اس ٹری کی یہ پوری شاخ، ان سب کے پاس ہیں میمبرین باؤنڈ آرگینلز، اور ہے نیوکلیس بھی۔ ان کے پاس ہے مائٹوکونڈریا، ان کے پاس ہیں لینئر کروموزومز، ٹھیک ہے۔ تو اب زندگی اور حیات کے ان باقی گروپس میں آپ کے پاس ہو سکتے ہیں سرکولر کروموزومز بھی، لیکن سارے یوکیریوٹس میں عام ہیں لینئر کروموزومز، اور ان سب میں موجود ہیں وہ کروموزومز جن میں ہوتے ہیں انٹرونز۔ انٹرونز ڈی این اے کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو جینز کے لیے کوڈنگ نہیں کرتے، وہ کوڈ ہوتے ہیں پروٹینز میں، اور آج تک اس پر تحقیق جاری ہے کہ انٹرونز کا مقصد آخر ہے کیا۔ تو وہ وجہ جو ان سب کو رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب رکھتے ہیں ایک دوسرے سے مماثلت، ان کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، اور ان میں بھی اگر گہرائی میں جائیں اور ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں، ڈی این اے کی سیکوینسنگ یا اس کا تسلسل، تو ہمارے پاس اور شاخیں بھی نکل سکتی ہیں، اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہیں کہ ان پر پہلے تحقیق ہوئی ہے
ان کی ایک جیسی چیزوں پر تحقیق ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ شاخیں وجود میں آئی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔